بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ آج کے اس جدید دور میں مسلمانوں پر آنے والی تمام مصیبتیں، آفتیں خود مسلمانوں کے اور اس دنیا کے حالات یہی بیان کر رہے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت اب کس قدر قریب ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے 7 علماء کرام کا کیا تعلق ہے۔ ناظرین، امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی تمام ہی نشانیوں کا ذکر ہم آپ سے پہلے کئی ویڈیوز میں کر چکے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی بڑی نشانیوں میں سے ایک صوفیانی آدمی کا خروج ہے، جس کا ہیڈ کوارٹر موجودہ سیریا کے دمشق میں ہوگا۔ ناظرین، اسی صوفیانی آدمی کا ذکر ہر مسلمان کو سننا چاہیے تاکہ ہر مسلمان پہلے سے اس صوفیانی آدمی کے آنے سے باخبر رہے۔ ناظرین، ہمارے اسی چینل پر آپ کو اس صوفیانی آدمی کے بارے میں مستند اور پوری تفصیلات مل جائے گی۔ ناظرین، صوفیانی کے ظہور کے بعد خراسان سے کالے جھنڈے لے کر لشکر نکلے گا، جس کا ذکر ہم کو احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ یہ لشکر بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے نکلے گا۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی ایک بڑی نشانی رمضان المبارک میں چاند گرہن کا واقع ہونا ہے۔ ناظرین، امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی تمام نشانیوں کا تفصیل سے ذکر ہمارے دوسرے ویڈیوز میں موجود ہے اور ان ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ناظرین، عرب کے ایک بادشاہ کا انتقال ہونا یہ بھی امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی بڑی علامت ہے۔ پھر اسی وجہ سے عرب میں بادشاہت کے لیے اختلاف ہونا اور اسی اختلاف کو لے کر منی کے مقام پر قتل عام ہونا یہ بھی امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی بڑی نشانی ہے۔ ناظرین، جب یہ تمام نشانیاں ظاہر ہو جائے گی تو دنیا کے الگ الگ ممالک سے 7 بڑے بڑے علماء کرام امام مہدی علیہ السلام کی تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے، اور ان علماء کرام کا نکلنا کوئی منصوبے کے تحت نہیں ہوگا، بلکہ وہ علماء کرام خود سے مسلمانوں کے حالات دیکھ کر امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں نکل پڑیں گے۔ چونکہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور احادیث مبارکہ کے مطابق مکہ مکرمہ میں ہی ہونا ہے، اس لیے وہ تمام ہی 7 علماء کرام مکہ مکرمہ میں ہی آ کر ٹھہر جائیں گے۔ جب مکہ مکرمہ میں ان 7 علماء کرام کی ملاقات ایک دوسرے سے ہوگی تو وہ لوگ ایک دوسرے سے مکہ مکرمہ آنے کا مقصد پوچھیں گے۔ تبھی ان تمام علماء کرام کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ سب ایک ہی مقصد کے لیے مکہ مکرمہ میں تشریف لائے ہیں، اور پھر وہ علماء کرام ایک ساتھ مل کر امام مہدی علیہ السلام کی تلاش کے لیے جستجو کریں گے، اور پھر وہ ایک ایسے شخص کو پا لیں گے جس میں امام مہدی علیہ السلام کی تمام علامتیں دکھائی دیتی ہوگی۔ تو وہ علماء کرام اس شخص سے پوچھیں گے کہ آپ فلاں بن فلاں ہیں۔ چونکہ امام مہدی علیہ السلام اپنے آپ کو چھپا رہے ہوں گے، اس لیے ان علماء کرام کو جواب دیں گے کہ میں تو ایک انصاری آدمی ہوں، اور یہ کہہ کر وہ شخص وہاں سے چلے جائیں گے۔ وہ علماء کرام دوسرے جاننے والوں سے اس شخص کے بارے میں پوچھیں گے تو لوگ ان کو جواب دیں گے کہ آپ جسے ڈھونڈ رہے ہیں وہ تو وہی شخص تھے، مگر وہ اب مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ اسی شخص کی تلاش میں علماء کرام بھی مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ جب ان شخص کو یعنی امام مہدی علیہ السلام کو اس کی اطلاع ملے گی کہ وہ علماء کرام ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینہ منورہ بھی آ چکے ہیں، تو امام مہدی علیہ السلام واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آئیں گے۔ ناظرین، اسی طرح مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ان لوگوں کے 3 چکر لگیں گے۔ ناظرین، جب مدینہ منورہ کے گورنر کو پتہ چلے گا کہ لوگ امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں ہیں تو وہ مکہ مکرمہ میں موجود بنی ہاشم کو تلاش کرنے کے لیے ایک لشکر تیار کرے گا۔ اسی اثنا میں وہ 7 علماء کرام تیسری مرتبہ امام مہدی علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں
हजर अस्वद के पास जाकर मिलेंगी और उनसे कहेंगे कि हम जान गए हैं कि आप ही इमाम महदी अलैहिस्सलाम हैं। अगर आपने बैत के लिए अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया तो फिर हमारा गुनाह भी आप पर होगा और हमारा खून भी। यानी अब अगर और मुसलमानों का खून बहा तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि सूफियानी का लश्कर हमारी तलाश में है, जिसका सरदार कबीला हज़म का एक आदमी है। नाजरीन, मजबूर होकर इमाम महदी अलैहिस्सलाम हजर अस्वद और मुकाम इब्राहिम के दरमियान बैठकर अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे और उन उलमाए किराम से बैत ले लेंगे। इस तरह इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हो जाएगा और इमाम महदी अलैहिस्सलाम से सबसे पहले बैत करने वाले यही उलमाए किराम होंगे। नाजरीन, इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में और भी तफसीलात के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम तमाम को हिदायत याब लोगों में शामिल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। ऐसे ही मोतबर और मुस्तनद वाक़यात के लिए हमारा चैनल ईमान अफरोज़ वाक़यात को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।